امن خلق السماوات، بھلا وہ کون ہے جس نے بنایا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وانزل لکم من السماء ماء، اور جس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر ہم نے اگائے اس پانی سے خشک منظر باغات، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہاری طاقت نہ تھی کہ تم اگا سکتے ان کے درخت، اِلٰہ مع اللہ، کیا کوئی دوسرا خدا ہے اللہ کے ساتھ، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو راہ راست سے پرے ہٹ رہے ہیں، جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور جاری کر دی ان کے درمیان، اس کے درمیان کیا چیزیں، نہریں، وجعل لها رواسي، اور بنا دیے زمین کے لیے پہاڑوں کے لنگر۔ کتنا خوبصورت توحید کا بیان ہے، پہلے آسمان کا تذکرہ پھر زمین کا۔ یہ بھی سوچیں تو بغیر پلر کے چھت بنانا آسان ہے کیا؟ یہ تو اس کی قدرت ہے کہ آج تک اس کا رنگ تبدیل ہوتے بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ ہمارے نانا دادا نے تو یہی دیکھا، ہمارے جو چھت ہے کتنے عرصے تک ٹھہرتے ہیں، پھر ان کی چھتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ پھر زمین تو دیکھیں، پھر آسمان سے پانی کا اترنا، پھر اتنے خوبصورت درخت، پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہے کوئی ایسا کر سکتے، اور پھر زمین کو ہمارے لیے سکون کی ٹھہرنے کی جگہ بنا دی، اس کے اوپر نہریں اتنی پیاری پیاری سے جو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہیں، پھر پہاڑوں کے لنگر رکھ دے تاکہ زمین ڈاواں ڈول نہ ہوتی رہے۔ اللہ کو اپنے بندوں کا احساس تھا نا، کیونکہ اس طرح اگر ہر وقت ہوتا رہتا تو سونا جاگنا چلنا مشکل ہو جاتا نا۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور بنا دی دو سمندروں کے درمیان آڑ۔ یہ بھی رب کی بہت بڑی شان ہے کہ میٹھے اور کھاری پانی کو الگ الگ کیا ہوا ہے، یعنی روکا ہوا ہے، اور بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی مالک کہ یہ کس انداز میں، ہم تو کسی چیز کو دوسری چیزوں سے جدا کرنا ہو تو کتنی درمیان میں پارٹیشن کرتے ہیں، لیکن مالک کی اپنی شان ہے۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا کوئی اور خدا ہے اللہ کے ساتھ؟ اگر اور کوئی ہوتا تو آپس میں جھگڑ کے نہ خراب ہو رہے ہوتے، نہیں، کوئی بھی نہیں، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا کون قبول کرتا ہے ایک بے قرار کی فریاد، اذا دعا، جب وہ اسے پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور وہ کون دور کرتا ہے تکلیف کو، ویجعلکم خلفاء الارض، اور کس نے بنایا ہے تمہیں زمین میں اگلوں کا خلیفہ، اِلٰہ مع اللہ، کیا کوئی اور خدا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم غور و فکر کرتے ہو، امن یہدیکم فی ظلمات البر، بھلا کون راہ دکھاتا ہے تمہیں بر میں، باہر کے اندھیروں میں، وَمَن یُرْسِلُ الرِّیاحَ، اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے، بشرا، بشارت دینے کے لیے، خوشخبری دینے کس کے لیے، بین یدی رحمتی، اپنی باران رحمت سے پہلے، ہوتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی سے جو ہوائیں ہوتی ہیں، بادل ہوتے ہیں، اِلٰہ مع اللہ، کیا کوئی اور خدا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ کتنی خوبصورت توحید کی مثالیں کریم رب دے رہا ہے۔ تعالی اللہ عما یشرکون، برتر ہے اللہ تعالیٰ ان سے جنہیں وہ شریک بناتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعید، بھلا کون ہے جو آغاز کرتا ہے آفرینش کا پھر دوبارہ پیدا کرے گا اسے، یعنی ابتدا میں جو پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا اسے۔ وَمَن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے، اِلٰہ مع اللہ، کیا کوئی اور خدا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ وہ سونا جو بارش برساتا ہے تو تمہاری فصلیں ہوتی ہیں، باغات ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا تعلق تو اس بارش کے ساتھ ہے، اور زمین کے اندر تہوں میں کتنی معدنیات، کتنی ذخائر، کتنی زیادہ چیزیں، یہ کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرمائیے اے مشرکو، پیش کرو اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، آپ فرمائیے خود بخود نہیں جان سکتے جو آسمانوں
اور والارض اور زمین میں ہے کیا چیز غیب غیب الا اللہ سوائے اللہ تعالی کے۔ اگر غور و فکر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا گیا ہے تو اس آیت کا جو ترجمہ ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین و آسمان میں جو بھی مخلوق ہے وہ غیب کو نہیں جانتی۔ حالانکہ قرآن کریم کی بے شمار آیتوں سے ہمیں فرشتوں کا، نزول وحی کا، قیامت، جنت، دوزخ کا علم ہے اور ان پر ہمارا ایمان ہے۔ حالانکہ یہ تمام عالم غیب کی چیزیں، اس طرح کثیر آیات اور ہزاروں صحیح احادیث سے بھی ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امور غیبیہ پر جو ہے واضح ہونا، مطلع ہونا ثابت ہے۔ اس لیے ہمیں سارے قرآن کریم کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ایک آیت کو پڑھ کے دوسرے کا رد یہ بڑا غلط ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی علم ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ علم کی دو اقسام ہیں، یہ کان کھول کے سن لیجئے، کیونکہ ہمارے لوگ ایک کو پکڑ لیں تو دوسرے کو، اور دوسرے کو پکڑ لیں تو پہلے کو رد کرنا، یہ قرآن کریم کا انکار ہے۔ اب پہلے ایک آیت میں آپ کو سنا دوں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یعنی اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔ اللہ بے بس نہیں ہے، وہ بسوں والا ہے، وہ سکھا سکتا ہے۔ آج ہم سائنس کی ایجادات کو اور جو سائنسی کیمراز ہیں، ایون کہ جو ابھی نیویگیٹر لگایا جاتا ہے، اس کو زیادہ مانتے ہیں، اس کو زیادہ مانتے کہ ہم لوگوں نے لوکیشن بھیج دی اور وہ ہمیں گلی محلے کے راستے کو بھی وہ جانتی ہے، اس میں جو عورت بولتی ہے اور صحیح راستے تک پہنچا دیتی ہے۔ جبکہ ہمارا جو طرز عمل انبیاء کے بارے میں ہے یہ بڑا افسوسناک ہے۔ ہمارے نزدیک ان کے پاس اتنا بھی علم نہیں ہے کہ ان کے اندر یہ بھی شعور ہو، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ علم کی دو اقسام ہیں، ایک ذاتی ہے اور دوسرا عطائی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے وہ ذاتی علم ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ عطائی علم ہے۔ اور ہم جب محبوب کے اس طرح بات کرتے تو گویا ہم اپنے اللہ پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ اس آیت نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات کی طرح اس کی یہ علم والی بھی صفت کیا ہے؟ قدیم ہے، ذاتی ہے اور غیر متناہی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ وہ پہلے کسی چیز کو نہیں جانتا تھا اب جاننے لگ گیا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہر چیز کو اس کو پیدا ہونے سے پہلے بھی اس کی جو ہے حیات، یعنی ابھی جو ہے وہ اس کے بارے میں اس کے مرنے کے بعد بھی اپنے علم تفصیلی سے جانتا ہے۔ نیز اس کا یہ جو علم ہے اس کا اپنا ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے، اس کو کسی نے سکھایا نہیں ہے۔ اور کریم رب کے علم کی نہ کوئی حد ہے اور نہ ہی نہایت۔ اور اگر کوئی شخص یعنی مقدار اور کیفیت جیسے ابھی میں نے بتائی اللہ تعالیٰ کی صفت کا کسی کے لیے اس طرح کا بات کرے گا تو وہ گویا شرک کا مرتکب ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ قدیم نہیں بلکہ حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ کی تعلیم دینے سے حاصل ہوا۔ یعنی کریم رب سے جب تعلیم حاصل کی تو تب محبوب کریم کے پاس آیا۔ رب ذوالجلال کے علم کی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے، یعنی عطائی علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سکھانے سے حاصل ہوا۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ متناہی اور محدود ہے، جبکہ اللہ کے پاس غیر متناہی اور غیر محدود ہے۔ یہی تھا نا، غیر متناہی اور غیر محدود نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم کے پاس علم متناہی بھی ہے اور محدود بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم محیط کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نسبت اتنی بھی نہیں جیسے پانی کے ایک قطرے کو دنیا بھر کے سمندروں سے ہے۔ ہاں، فرق اتنا ضرور ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حادث، یہ عطائی اور محدود علم اتنا محدود نہیں جتنا ابھی کے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسطوں کا یعنی علم کی وسطوں کا یاد دینے والا رب جانتا ہے یا لینے والا مصطفیٰ کریم جانتا ہے؟ سمجھ آئی؟ یا سکھانے والے کو پتہ ہے یا سیکھنے والے کا پتہ ہے؟ اور ہم کس گنتی میں؟ جس در کے اوپر جبریل امین کو بھی دم مارنے کی مجال نہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے وہی فرمائی اپنے بندے کی طرف، وہی فرمائی تم کون ہوتے ہو جی پوچھنے والے۔ ابھی جو حدیث طیبہ بیان کرنے لگی ہوں یہ امام احمد، امام ترمذی نے روایت کی ہے، اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت فرمایا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام مسلم نے اپنے صحیح میں بھی لکھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہوئے اور قیامت تک ہونے والی کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کا ذکر حضور نے نہ فرمایا ہو۔ یاد رکھا اس کو جس نے یاد رکھا، بھلا دیا اسے جس نے بھلا دیا۔ میرے یہ صحابہ اس کو جانتے اور ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی شے وقوع پذیر ہوتی ہے جیسے میں بھول چکا ہوتا ہوں تو اسے دیکھتے ہی مجھے یاد آ جاتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا تھا، بالکل اس طرح جیسے تیرا کوئی واقف آدمی کوئی عرصہ تجھ سے غائب رہا ہو اور جب تو اسے دیکھے تو اسے پہچان لے۔ حضرت عمر سے مروی امام بخاری نے اپنی صحیح سند کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا ایک دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں فرما ہوئے اور تخلیق کائنات کی ابتدا سے لے کر اہل جنت کے اپنے منازل میں اور اہل دوزخ کے اپنے ٹھکانوں میں داخل ہونے تک تمام حالات سے ہمیں خبر دی۔ یاد رکھا اس کو جس نے یاد رکھا، بھلا دیا اسے جس نے بھلا دیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات مبارکہ ہیں، بہت ساری احادیث طیبہ ہیں۔ جس کو اللہ کے قادر مطلق ہونے کا یقین ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتا نہیں ہے۔ ابھی جب لوگ ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بہت محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، گویا وہ اللہ کی ذات پر انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو ہمارا جو کمپیوٹر جتنا اچھا ہوتا ہے اتنا ہی سارا ہم لوگ کتنا کچھ جان لیتے ہیں نیٹ سے، پچھلی اور ابھی ایجادات سب کچھ دیکھ لیتے جان لیتے ہیں، وہاں سے سب کچھ ہمیں مل جاتا ہے۔ سائنس کی ایجادات کو ہم مانتے ہیں جو انسان نے ایجاد کی، اور مالک کی ایجادات کو نہ مانے یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ اور سورہ نمل کے اندر جب کہ ایک چونٹی کی بات بھی حضرت سلمان سنتے اور پھر ایک تخت بھی لے کے ایک عام آدمی آتا ہے جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہوتا ہے، یہ واقعات ہمارے دماغ کے اوپر دستک دے رہے ہیں کہ لوگوں چھوٹی سوچ نہ رکھو، اللہ کے بارے میں سوچو۔ جو اللہ کے اپنے بندے ہوتے ہیں اللہ انہیں بے حساب نوازتے۔ اس آیت کا جو مطلب ہے وہ بھی سمجھنا چاہیے، تنگ نظری کے ساتھ نہیں، اپنی مرضی سے نہیں چن لینی چاہیے۔ دوسری آیات کا رد کرنا یہ مومن کا وتیرہ نہیں۔ یہاں پہ رب یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ غیب کا اصلی علم اللہ کے پاس ہے اور معبود خود بخود جو ہے وہ جان نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ چاہے تو سب کچھ سوچ سکتا ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ حقیقت میں یہ کفار کا منہ بند کیا جا رہا تھا کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ ساری باتیں تمہیں بتانے کے لیے بیٹھ جائے، ابھی بھی کسی کو کچھ پتہ چل جائے، یا جیسے حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، کوئی ہاتھ دیکھنے بیٹھ جاتا ہے یا کوئی ویسے باتیں بتانا شروع کر دیتا ہوتا ہے تو وہ سچا نہ بھی ہو، سارے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ حقیقت میں اس آیت میں کفار کا منہ بند کر دیا گیا ہوا ہے، کیونکہ جب انہیں ڈرایا جاتا تھا قیامت سے تو وہ سوال و جواب کرتے تھے کہ آپ نے جس چیز سے ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ بند کر رہے ہیں، بس تم تیاری کرو، تمہیں کیا لگے کب اٹھایا جائے گا تو کب نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ہم لوگ جاننے تو ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ غزوہ احد و غزوہ بدر میں جہاں جہاں مسلمانوں نے شہید ہونا تھا اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کے بتایا، اور جن کفار نے مر جانا تھا ان کا بھی بتایا گیا
یعنی مرنے کی جگہ تک بتائی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن بِإِذْنِ اللہ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ گم ہو گیا ان کا علم آخرت کے معاملے میں، آخرت کے متعلق۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو پتہ تھا پھر اس کے بعد گم ہو گئے، یہ اللہ کی اپنی شان ہے، یاد کرا دے بھلا دے، مالک کی اپنی مرضی۔ بل ہم فی شک منہا، وہ تو اس کے بارے میں شک میں ہیں، بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کفار کہنے لگے، اذا کننا ترابا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا، انا لمخرجون، تو کیا ہمیں پھر نکالا جائے گا؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ظالم ہڈیاں اٹھا اٹھا کے ہنسا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ پھر ہو سکتا ہے کہ زندہ ہو جائیں، پھر کھڑی ہوں، پھر سوال کریں، پھر جواب کریں، جیسے ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا، یہی ہے نا۔ اور وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، حالانکہ عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا وہ مالک جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے، جو پانی کے قطرے سے بنا سکتا ہے انسان، ہڈیاں اور گوشت بنا سکتا ہے، تو بنی ہوئی چیزوں کو دوبارہ جوڑنا کوئی مشکل کام ہے۔ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، بے شک وہ قیامت کے آنے کا وعدہ ہم سے بھی کیا گیا ہے اور ہمارے باپ دادا سے بھی اس سے پہلے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ وعدہ مگر پہلے لوگوں کے من گھڑت افسانے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، آپ فرمائیے سیر و سیاحت کرو زمین میں، پھر اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ کیسا ہولناک انجام ہوا مجرموں کا۔ ہمیشہ سے مجرموں کا بھیانک ہی انجام ہوتا ہے، تو کیا فرمایا کہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ کیا انجام ہوا مجرموں کا۔ ولا تحزن علیہم، محبوبہ آپ غم زدہ نہ ہوں ان کے رویے پر، وہ کہتے ہیں تو رہنے دے۔ ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور دل تنگ نہ ہوا کرے ان کے مکر و فریب سے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ پوچھتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، آپ فرمائیے قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ لگا ہو اس عذاب کا کچھ حصہ جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک آپ کا رب بہت فضل اور کرم فرمانے والا ہے لوگوں پر۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ چھپا رکھا ہے ان کے سینوں نے، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، یہ بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ ہے۔ اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ چھپا رکھا ہے ان کے سینوں نے اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ جو زمین و آسمان کے ایک ایک چیز کو جانتا ہے، کیا وہ من کی نگری کو نہیں جان سکتا؟ اللہ ان کے سینوں کو بھی جانتا ہے، اللہ ہمارے سینوں کو بھی جانتا ہے۔ تو ہمیں اپنا سینہ پھر کیسا رکھنا چاہیے؟ ستھرا نا۔ وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور نہیں کوئی پوشیدہ چیز آسمان میں اور زمین میں، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر اس کا بیان کتاب مبین میں موجود ہے۔ ان هذا القرآن يقص على بنی اسرائیل، بلا شبہ یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے، اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، اکثر ان امور کی حقیقت کو جن میں وہ جھگڑتے رہتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بلا شبہ یہ قرآن کریم سراپا ہدایت اور مجسم رحمت ہے، کن کے لیے؟ للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ مومن کون ہوتے؟ جو اللہ کی ماننے والا ہوتا ہے، جو اللہ کی ماننے والا ہوتا ہے۔ مسلمان کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں، اور یہ مومنین کے لیے ہے۔
آپ بھی ذرا اپنا محاسبہ کیجیے. ان ربک یقضی بینہم بحکم، یقیناً آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے. وہو العزیز العلیم، اور وہی ہے زبردست سب کچھ جاننے والا. فتوکل علی اللہ، سو آپ بھروسہ کریں کس پر؟ اللہ تعالی پر. انک علی الحق المبین، بے شک آپ روشن حق پر ہیں، آپ روشن حق پر ہیں. انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ نہیں سنا سکتے کن کو؟ مردوں کو. یہاں پہ کریم رب اپنے محبوب کو تسلیاں دے رہے. محبوبہ، جن لوگوں نے کفر اور شرک کی ستم قاتل سے اپنے قلب اور روح کو مردہ بنا لیے ہیں نا، ان پر نصیحتیں، یہ تبلیغ، یہ قرآنی آیات، یہ کوئی اثر نہیں کرتی. انہوں نے خود اپنے ہاتھوں اپنی عقل اور فہم کا گلا گھونٹ دیے ہیں. انہوں نے خود ہی پھونکے مار مار کر غور و فکر کا چراغ بجھا دیے. انہیں یہ روشن سے روشن معجزات بھی حق قبول کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتے. اس لیے آپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہ آپ سنا سکتے بہروں کو. اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اپنی پکار جب وہ بھاگے جا رہے ہیں پیٹ پھیرے ہوئے. قرآن کریم میں پیچھے کیا ہے؟ صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَہُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہی آیا نا، تو یہ بھی وہی بات ہے. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْیِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہیں آپ ہدایت دینے والے دل کے اندھوں کو ان کی گمراہی سے. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، نہیں سناتے آپ سوائے ان کے جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر، پھر فنبدار بن جاتے ہیں. اب یہ پوری آیت پڑھیں تو پورا ترجمہ ہمیں اصل میں آسانی کے ساتھ سمجھ آتا ہے. اگر ہم لوگ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح غلط نظر سے دیکھیں اور گلے پھاڑ پھاڑ کر کہنے لگے کہ دیکھو دیکھو وہ کچھ نہیں کر سکتے، کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ان کو کوئی اختیار نہیں، تو یہ کتنا بے بسی کی غلط تصویر ہوگی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پوری آیت مبارکہ پڑھ لینا چاہیے، پھر ہمیں انشاءاللہ منزل بھی مل جائے گی اور رزلٹ بھی صحیح ہمارے سامنے آئے گا. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی اگر ہم لوگ پڑھیں نا، قبروں والوں کے دیکھیں، ہم لوگ جاتے تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، یہی کہتے ہیں نا، اے قبروں میں رہنے والوں تم پر سلام ہو. کس نے سکھایا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اسی طرح جب جاتے ہیں مدینہ طیبہ بھی تو وہاں بھی تو یہی سلام کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا. اور محبوب نے ایسی کوئی چیز نہیں سکھائی جو غلط ہو، کیونکہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ وہ تو منہ سے کچھ بولتے نہیں سوائے اس کے جو ان پر وحی کیا جاتا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں خود اپنے غلاموں کے ساتھ جایا کرتے تھے، اپنے غلاموں کے پاس. کدھر؟ شہدائے احد کے مزارات پر. تو آپ بھی یہی فرماتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور. اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اس آیت کا جو صحیح مطلب ہے اور مفہوم ہے وہ سمجھنے کی آپ ضرور ٹرائی کیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلیاں دے رہا ہے کہ ان کے دلوں آنکھوں پہ مور ہے، کوئی فائدہ نہیں. لیکن قرآن کریم کیا ہے کہ یہ ان کو ہی فائدہ دے گا جو ان کے اندر ہدایت کی روشنی ہوگی. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اور جب ہماری بات کی ان پر پورا ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک چوپایا زمین سے جو ان سے گفتگو کرے گا. أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کیونکہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس روز ہم اکٹھا کریں گے ہر امت سے ایک گروہ جو جھٹلایا کرتا تھا ہماری آیتوں کو، تو ان کو اپنی اپنی جگہ پر روک لیا جائے گا. حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے، قال، اللہ فرمائے گا، اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے جھٹلایا میری آیتوں کو؟ حالانکہ تم نے ولم تحیطوا بها علما، تم نے اچھی طرح انہیں جانا بھی نہیں تھا. اما ذا کنتم تعملون، یا اس کے علاوہ اور کیا تھا جو تم کیا کرتے تھے.
وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، اور پوری ہو گئی اللہ کی بات ان پر ان کے ظلم کی وجہ سے، تو وہ اس وقت بولیں گے نہیں۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ہم نے بنایا ہے رات کو لِيَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ اس میں کیا کرے، سکونت کریں، تاکہ اس میں آرام کرے، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور بنایا ہے دن کو روشن، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس میں ہماری قدرت کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ سورج سے فائدہ تو سب اٹھاتے ہیں، رات کو تو آرام سے سب سوتے ہیں، لیکن کون لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ جو ایمان لاتے، کیونکہ یہ رب ذوالجلال کی نشانیوں میں سے۔ روز صبح اٹھ کے سورج کیا کہتے ہیں، دیکھ بندے کل کا تو وہ گزر گیا، آج پھر میں آیا ہوں، اپنے اس ٹائم کی قدر کر لے۔ غروب ہونے والا ہوتا ہے تب کیا دماغ پہ دستک دیتا ہے، اے انسان دیکھ آج ایک پھر دن گزر گیا، تو نے آج کیا کیا۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، اور جس دن پھونکا جائے گا سور تو گھبرا جائے گا ہر کوئی جو آسمانوں میں ہے، وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور جو کوئی زمین میں ہے، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جنہیں خدا نے چاہا وہ نہیں گھبرائیں گے، وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب حاضر ہوں گے اس کے بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تو جب اس روز پہاڑوں کو دیکھے گا تو گمان کرے گا یہ ٹھہرے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ چل رہی ہوں گے۔ سُنَّ اللَّهِ، بادلوں کی سی چال، پہاڑ جب چل رہے ہوں گے نا، بادل جیسے آسمان پہ چلتے ہیں، تو پھر کیا کہا جائے کہ سن اللہ، یہ کارگاری ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ الذی اتقن کل شیء، جس نے اپنی حکمت سے مضبوط بنایا ہر چیز کو۔ انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ما جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص نیک عمل لے کر آئے گا تو اسے کہیں بہتر اجر ملے گا اس نیک عمل سے، یعنی جو بھی نیک عمل کیا تو اس کا بہتر اجر اللہ کے ہاں پائیں گے۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور یہ نیک بندے اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ کیا آپ قیامت والے دن اس گھبراہٹ سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آؤ آج کچھ کر سکتے ہو۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو برائی لے کے آئے گا تو ان کو منہ کے بل اوندھا پھینک دیا جائے گا، کدھر؟ آگ میں پھینکا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ اے بدکارو، حل تجزون، کیا تمہیں بدلہ ملے گا سوائے اس کے، الا ما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس مقدس شہر کے رب کی، الذی حرمہا، جس نے عزت اور حرمت والا بنایا ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اس کو بھی اور اسی کی ہے ہر چیز۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں شامل ہو جاؤں فرمانبرداروں کی زمرہ میں۔ آپ کو بھی حکم ہے، آپ بھی شامل ہو جائیے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، نیز یہ بھی کہ میں تلاوت کیا کروں قرآن کریم کی۔ ابھی کیا ٹرینڈ چل پڑا ہے، یا ایک طبقہ چل پڑا ہے ترجمے کی طرف اور قرآن کریم کو اس نے چھوڑ دیا، صرف ترجمے کے دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا طبقہ صرف قرآن کریم پڑھ رہا ہے عربی کے ساتھ، اس نے ترجمے کو چھوڑ دیا۔ یہ دونوں طریقے درست نہیں ہیں۔ قرآن کریم کے عربی پڑھنے کا بھی بے حد و حساب ثواب ہے۔ ایک ایک ورڈ کو، جیسے الف لام میم کو احادیث طیبہ میں آیا ہے، اس کو ایک نہ جانو بلکہ یہ تین ہیں، اور تینوں کو 10 ملا کے یہ نیکیاں 30 نیکیوں کے برابر آپ کو نیکیاں ملتی ہیں۔ اور دوسری طرف ترجمے کا بھی اتنا زیادہ بتایا گیا حدیث طیبہ میں، جو صبح ایک آیت پڑھتا ہے سارا دن قرآن کریم خالی عربی پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک آیت پڑھے اور پھر اس پہ غور و فکر کرے۔ آپ سارے سوچئے کیا کر رہے ہیں؟ آپ خوش نصیب ہیں، آپ ابھی جو سن رہے ہیں خوش نصیب ہے۔ ہم ترجمہ بھی سنتے ہیں، شارٹ تفسیر بھی سنتے ہیں، پورا سال ہم ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں، ایک ایک دو دو تین تین آیات سمجھ کر، ایسے ہے نا۔ اور پھر ہم خالی ترجمہ نہیں پڑھتے، ہم قرآن کریم کی عربی جو میری رب کی بولیاں ہیں نا، جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے بھی نکلی تھی، وہ ہم پڑھا کرتے ہیں۔ کیا آپ کو ناز ہوتا ہے؟ مجھے تو بہت ہوتا ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسی، بس جو ہدایت قبول کرتے ہے وہ اپنی فائدے کے لیے ہدایت قبول کرتا ہے۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہوتا ہے، فقل انما انا من المنذرین، تو اس کی اپنی قسمت،
آپ محبوبہ بس فرما دو میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں. وقل الحمدللہ سیریکم آیاتہ، آپ کے یہ سب تعریفیں تو کریم رب کے لیے ہیں. فتعرفون، وہ بھی دکھائے گا تمہیں اپنی نشانیاں تو تم انہیں پہچان لوگے. پھر اس آیت کا ترجمہ کیجئے. وقل الحمدللہ، آپ کے یہ ساری تعریفیں تو کریم رب کے لیے. سیریکم آیاتی، وہ بھی دکھائے گا تمہیں اپنی نشانیاں. فتعرفون، تو تم انہیں پہچان لوگے. وما ربک بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر ان کاموں سے اے لوگو جو تم کیا کرتے ہو. سورۃ القصص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم، یہ حروف مقطعات میں سے اس کا علم اللہ کے پاس اور اس کے سکھانے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں. نتلو علیک، ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو. من نبأ موسیٰ، آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ واقعہ. و فرعون، اور کچھ واقعہ فرعون کا. بالحق، ٹھیک ٹھیک. لقوم یؤمنون، اس میں کیا ہے؟ اس میں فائدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون تو متکبر اور سرکش بن گیا تھا سرزمین مصر میں. وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے بنا دیا وہاں کے باشندوں کو گروہ در گروہ. یہی چال چلتے آیا ہے شروع سے دشمن. جیسے انگریزوں نے بھی کہا تھا لڑاؤ اور حکومت کرو. یستضعف طائفۃ منہم، مالک بتا رہا ہے وہ کمزور کرنا چاہتا تھا ایک گروہ کو ان میں سے. کیا کرتا تھا؟ یذبح ابناءہم، ذبح کیا کرتا تھا ان کے بیٹوں کو. ویستحیی نساءہم، اور زندہ چھوڑ دیتا تھا ان کی عورتوں کو. انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا. ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، اور ہم نے چاہا کہ احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا تھا ملک مصر میں. ونجعلہم ائمہ، اور بنا دے انہیں پیشوا، بنا دے انہیں پیشوا. ونجعلہم الوارثین، اور بنا دے انہیں فرعون کے تاج و تخت کا وارث. وہ مالک ہے نا کریم رب. ونمکن لہم فی الارض، اور تسلط بخشے انہیں سرزمین مصر میں. ونوری فرعون، اور ہم دکھائیں پھر فرعون کو. وہامان، اور حامان کو. وجنودہما، اور ان کی فوجیوں کو. منہم، ان کی جو جانب سے. ما کانوا یحذرون، وہی خطرہ جس کا وہ اندیشہ کیا کرتے تھے. اس میں دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو جو متکبر ہوتا ہے اس کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے جیسے فرعون کا ہوا. جو عاجز ہوتا ہے اللہ اسے مزید ترقیاں دیا کرتا ہے. اور دوسری جو بہت ہی اہم بات، جس چیز سے انسان کو خطرہ ہوتا ہے نا، اس نے بیٹوں کو اس لیے مارا تھا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ تعداد میں زیادہ ہو جائیں اور ان کو یہ حکومت مل جائے، حکومت پہ تسلط حاصل کر لیں. بعض جگہوں پہ یہ بھی آتا ہے کہ اس کو خواب آیا اور اس کی تعبیر بتانے والوں نے یہ بتایا کہ ان کی نسل سے ایک لڑکا ہوگا جو تیرے تاج و تخت کو ختم کر دے گا. ہو سکتا ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں. لیکن بہرحال جو یہاں پہ بات ہے کہ جس چیز کا اس سے اندیشہ تھا نا کہ یہ غالب آ جائیں گے، یہ اب پورا کر دیں. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ایک تو تکبر نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت. جو چیز کریم رب دیتا ہے اس پہ ہمیں جھک جانا چاہیے. اور دوسرا ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے. جب کسی اور چیز کا خوف غالب آ جاتا ہے نا، یاد رکھیے احادیث طیبہ میں واضح طور پہ ملتا ہے کہ وہ اس بندے پہ خوف غالب سچ کا آ جاتا ہے اور بندہ مغلوب ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا وہ گمان کر رہا ہوتا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف. أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ اسے بے خطر دودھ پلاتی رہے. بہادر ہوتی ہیں عورتیں، آپ دیکھیں کیسی ہیں. بہادر عورتوں کے بچے بہادر ہوا کرتے ہیں. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر جب اس کے متعلق تمہیں اندیشہ لاحق ہو تو ڈال دینا اسے دریا میں. اتنے بڑے کام کر سکتی ہے عورت، اللہ نے بتایا ہے. اور تو اپنی اہمیت کو جانو. کیوں نیچ کام کرتے ہو؟ چھوٹے کام نہیں. گھروں کے اندر خواہ مخواہ کے مسائل میں الجھنے کے بجائے کچھ کر کے دکھاؤ، گھروں کو مضبوط کرو. ہمارے مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی مضبوط ہوں اور مضبوط کریں بھی.
ولا تخافی ولا تحزنی، اور نہ ہراساں ہونا اور نہ غمگین ہونا۔ کیا کام کرتے ہوئے؟ اپنے بیٹے کو دریا کے حوالے کرتے ہوئے۔ عورت کا دل کہا جاتا ہے نا نرم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، نرم ہے، لیکن بڑے بڑے فیصلے اور اس کے اوپر سٹینڈ لینا یہ بھی عورت کی صفات میں سے۔ ان رادوہ الیک، یقیناً ہم لوٹا دیں گے اسے تیری طرف، وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم بنانے والے اسے رسولوں میں سے۔ فالتقطعوا آل فرعون، پس دریا سے نکالی اسے فرعون کے گھر والوں نے، لیکون لہم عدوا وحزنا، تاکہ انجام کار وہ ان کا دشمن اور باعث رنج و علم بنے۔ اللہ کو تو بتا تھا نا یہ بچہ بڑے ہو کے کتنے اچھے اچھے کام کرے گا، اس متکبر کی کمر توڑ کے رکھ دے گا۔ ان فرعون و حامان، بے شک فرعون اور حامان، و جنودہما، اور ان کے لشکری، کانوا خاطئین، خطا کار تھے، وہ خطا کار تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، اور کہا فرعون کی بیوی نے، اے میرے سرتاج، یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا فرزند بنا لیں، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، وہم لا یشعرون، اور وہ اس تجویز کے انجام کو نہ سمجھ سکے۔ جو فرعون کی بیوی تھی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کا خالی اظہار ہی کیا تو اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی کسی نبی سے محبت کی جاتی ہے، بھلے دانستہ بھلے نادانستہ کی جائے، تو اس محبت کو اللہ رائگاں نہیں چھوڑتا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، ماں تھی نا، تھوڑا سا بے قرار ہو گیا۔ ان کا دت لتبدی بہ، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دے اس راز کو، لولا اور ربطنا علی قلبها، اگر ہم نے مضبوط نہ کر دیا ہوتا اس کے دل کو، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ بنی رہے اللہ کے وعدے پر یقین کرنے والی۔ وقالت لاختہ قصیہ، اور اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہ اس کے پیچھے پیچھے چل۔ بھائی کو بھی کہہ سکتی تھی، حضرت ہارون بڑے تھے، بھائی کو بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن بھائی تھوڑے تیش میں آ جاتے ہیں نا۔ بہنیں بڑی صابر ہوتی ہیں، جو صحیح معنوں میں بہنیں ہوتی ہیں نا، وہ بھائیوں کو کمال تک پہنچا کے چھوڑتی ہیں۔ ہمارے مردوں کو بھی چاہیے کہ جو صلاحیتیں بہنوں میں ہوتی ہیں، بیویوں میں ہوتی ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلے، انہیں اجاگر کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ دبا دبا کے تم اپنی مردانگی دکھاتے رہو اور ان کی صلاحیتوں کو ڈیمیج کر دو، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور اسی طرح جو بہنیں ہوتی ہیں انہیں بھی چاہیے ان قصوں سے فائدہ پکڑیں کہ آپ کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیتیں ہیں۔ یہ دیکھیے جاسوسی کا کام کر رہے ہیں، غلط جاسوسی نہیں، ابھی تو کنسوئیں لگائی جاتی ہیں نا، جاسوسیاں کر کے اپنے رشتہ داروں کی جن سے ماں باپ کی ناراضگی ہوتی ہے ان کی باتیں، یا بہنوں بھائیوں کی جن کی ناراضگی وہ والی باتیں بتا کے تو گھروں میں آگ لگائی جاتی ہے۔ وہ عورت کی صفات میں سے نہیں ہے، وہ شیطانی کام ہے، اس کو رہنے دو، اس کو رہنے دو بچوں، وہ کوئی کام نہیں ہے، یہ کام کرو۔ اتنا بڑا کام ہے، ایک بیٹی کو کہا جا رہا ہے تم یہ کام کرو، یہ شان ہے، یہ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ حالانکہ فرعون کے جو جاسوس تھے، ان کے جتنے ورکر تھے، ان کی آنکھیں بڑی تیز تھیں، لیکن اتنی مہارت سے لڑکی یہ پیچھے چلی کہ کوئی بھی شبہ تک نہیں کر سکا، نہ وہ چیخی نہ چلائی۔ بہن بھائیوں پہ اس پہ قربان ہوتی ہے۔ مجھے خود اپنے بھائی بہت پیارے ہیں، اللہ پاک میرے بھائیوں کو بھی وہ عروج دے جس سے کبھی زوال نہ ہو، اللہ انہیں ہدایت دے، کامیابیاں دے، ہمارے بچوں کو، بھائیوں کو، شوہروں کو، ماں باپ کو اللہ بہت ساری کامیابیاں دے، اور ہم بہنوں کو بھی وہ عروج دے جس سے کوئی زوال نہ آئے۔ میری شاگردوں کو سب کے لیے دعا ہی میں کر سکتی ہوں، آپ بھی دعا میں یاد رکھیے۔ کیا کہا؟ پیچھے پیچھے ہولے ہولے چل، فبصرت بہ اعین، بس وہ سے دیکھتی رہی، دور سے دور دور سے دیکھتی رہے، وہم لا یشعرون، اور وہ اس حقیقت کو نہ سمجھتے تھے۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور ہم نے حرام کر دی اس پر ساری دودھ پلانے والیاں۔ اب وہ چیخ رہا ہے بچہ، بہن پاس ہے، وہ چلتے چلتے پورے قرآن کریم کے پڑھے نا، بڑا مزہ آتا ہے، بھائی چیخ رہا ہے لیکن وہ جذبات کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ ہمیں بھی جذبات کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، عقل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ہم لوگوں کو ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ اور ہم لوگ ابھی کیا ہوتے ہیں،
جذبات سے کام لیتے ہیں، عقل کو چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، عقل سے کام لینا چاہیے. ساری بچیاں جیسے آپ دیکھتے ہو کس طرح جذباتی ہو جاتی ہے، نہیں، وہاں پہ جو بچی ہوتی ہے وہ جذباتی نہیں ہوتی، وہ جاتی ہے پیچھے پیچھے، سارے اس بچے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ اپنے بھائی سے محبت کرتا ہوا دیکھتے ہیں، تب بھی وہ نہیں کہتی یہ اتنا پیارا جسے آپ پیار کر رہے ہو یہ میرا بھائی، یہ نہیں کہ انہوں نے کہا. پھر جب وہ بچہ چیخ رہا تو فوراً نہیں بولتی ہیں وہ، بلکہ موقع کی مناسبت سے کہتی ہیں. فقالت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، کیا میں بتا دوں تمہیں ایسے گھر والوں کا جو اس کی پرورش کریں تمہاری خاطر. کتنا سونا انداز، ایک احسان بھی جتلا دیا اور ظاہر بھی نہیں ہونے دیا کہ ادھر میری ماں ہے، نہیں کہا. اور ایک عورت ہے، مسلط کے تحت ایسے باتیں کی جا سکتی ہیں. ایک عورت ہے، ایسا ایک گھرانہ ہے جو آپ کے بچے کو آپ کی خاطر یہ کر سکتی. وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، وہ اس بچے کے خیر خواہ بھی ہوں گے. یہ ظاہر نہیں کہ وہ میرے ماں باپ ہے، اس کے ماں باپ ہے، نہیں، کیا کہا وہ خیر خواہ ہوں گے. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ، تو اس طرح ہم نے لوٹا دیا اس کو اس کی ماں کی طرف تاکہ تقر عینہا، اس سے دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. ولا تحزن، اور اس کے فراق میں غم زدہ نہ ہوں. ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور وہ یہ بھی جان لے کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر گھر خراب ہو رہے ہوں تو ہم بہنوں کو اہم کردار ادا کرنا چاہیے، ہمیں اہم کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ گھر والے امن اور سکون سے رہیں. یہ نہیں کہ سکے میں جو فرشتیاں بنی ہوتی ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ہوتا ہے بیچاری بہنوں کے ساتھ بڑی بڑی زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن نہیں، بہنوں کو ضرب سے کام لینا چاہیے. اللہ نے بڑا نرم دل والا بنایا. میں نے کتنے دیکھا بھائیوں کو عید والے دن بھی نہیں انہیں فون کرتے، یہ غلط طریقہ ہے، کیا کرو. اور بہت ساری بہنیں بھی میں نے ایسے دیکھی ہیں جن کو سب کچھ دے دیا جاتا ہے، لٹا دیا جاتا ہے، اور ان کی پڑھائیاں، ان کی زیورات، ان کی جیولری اور ان کی شادیاں کرائی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ فرشتیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا بھائیوں نے. تو یہ دونوں ان بیلنس طریقے درست نہیں ہوتے. ہمیں وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو صحیح اور احسن ہو. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے. ایک اور بات، جو اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے نا، اللہ اسے آسانیاں بھی دیتا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب پہنچ کے موسیٰ اپنے شباب کو، جوانی کو، وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ان کی نشو نما مکمل ہو گئی تو ہم نے انہیں پھر حکم دیا اور علم بھی عطا فرمایا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، وہ شہر میں داخل ہوئے. عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اس وقت جب بے خبر سو رہے تھے اس کے باشندے. فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، بس آپ نے پایا وہاں دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے. هَذَا مِن شِيعَتِي، یہ ایک ان کی جماعت سے تھا. وَهَذَا مِنْ عُدُوِّي، اور یہ دوسرا ان کے دشمنوں سے. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عُدُوِّي، بس مدد کے لیے پکارا آپ کو اس نے جو آپ کی جماعت سے تھا. جب اپنے کوئی دیکھتا ہے تو ظاہر شور مچاتے، تو اس کے مقابلے میں جو آپ کے دشمن گروہ سے تھا. فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، تو سینے میں گھونسا مارا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو، اور اس کا کام ہی تمام ہو گیا. حالانکہ اتنا سخت نہیں مارا تھا، ہم لوگ جب پورا واقعہ پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے مارا اور پھر وہ کیا ہوا، مر گیا. قال هذا من عمل الشیطان، آپ نے فرمایا یہ کام تو شیطان کے انگیز سے ہوا، شیطان کے برگلانے سے ہوا. ان عدو مضل مبین، بے شک وہ کھلا دشمن ہے، بہکا دینے والا. قال رب انی ظلمت نفسی، حالانکہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، باوجود اس کے دیکھیں سالہ لوگوں کا انداز کیا ہوتا ہے. آج کے مولا کریمہ، میں نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، فاغفر لی، سونے بخش دے مجھے. فغفر اللہ، تو اللہ نے بخش دیا اسے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی تو سونا ہے بخشنے والا، اور خالی بخشتا نہیں ہے، سونا رحم بھی کرتا ہے. قال رب بما انعمت علی، عرض کرنے لگے میرے ربا مجھے انعامات کی قسم جو تو نے مجھ پر فرمائے. لفظ ہے انعمت علیہ، جو تو نے مجھ پر فرمائے.
फलन अकून ज़हीर लिलमुजरिमीन, अब मैं हरगिज़ मुजरिमों का मददगार नहीं बनूंगा। फ़अस्बह फिल मदीनति ख़ाइफ़न यतरक़्क़बु फ़इज़ा लज़ी इस्तंसरहु बिलअम्सि यस्तस्रिख़ु, फिर आपने सुबह के उस शहर में डरते हुए उस इंतजार में कि क्या होता है, अचानक वही शख्स जिसने कल उनसे मदद तलब की थी आज फिर उन्हें मदद के लिए पुकारता है। क़ाला, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, क़ाला लहू मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, इन्नका लग़वियुम मुबीन, बेशक तू खुला हुआ गुमराह है। फलम्मा अन अरादा अन यब्दश बिल्लज़ी हुवा अदुव्वुल लहुमा, बस जब आपने इरादा किया कि झपट पड़े उस पर जो उन दोनों का दुश्मन था, काला, वो कहने लगा, या मूसा, या मूसा, अतुरीदु अन तक़्तुलनी कमा क़तलत नफ़्सन बिल अम्स, क्या तू चाहता है कि मुझे भी कत्ल कर डाले जैसे कल तूने एक शख्स को कत्ल किया था। इन तुरीदु इल्ला अन तकूना जब्बारा, तो नहीं चाहता बजूस इसके कि तू मुल्क में बड़ा जाबर बन जाए, फिल अर्द, इस जमीन है, वमा तुरीदु अन तकूना मिनल मुस्लिहीन, और तू नहीं चाहता कि इस्लाह करने वालों में से हो। वजाअ रजुलुम मिन अक़सल मदीनति यसआ, और आया एक आदमी शहर के आखिरी कोशश से दौड़ता हुआ। क़ाल या मूसा, उसने आकर बताया, मूसा, इन्नल मला यअतमिरून बिक लियक़्तुलूक फ़ख़्रुज, सिरदार लोग साजिश कर रहे हैं आपके बारे में कि आपको कत्ल कर डालें, इसलिए फ़ख़्रुज, निकल जाइए, इन्नी लक मिनन नासिहीन, यहाँ से आप निकल जाइए, बेशक मैं आपका खैर ख़्वाह हूँ। फ़ख़रज मिन्हा, बस आप निकले वहाँ से, ख़ाइफ़न यतरक़्क़ब, वहाँ से डरते हुए अपनी गिरफ्तारी का इंतज़ार करते हुए। क़ाल अर्ज़ की रब्बि नज्जिनी मिनल क़ौमि ज़ालिमीन, अर्ज़ की मौला करीमा बचा ले मुझे ज़ुल्म सितम करने वालों से, जालिम कौम से बचा ले। वलम्मा तवज्जह तिलक़ा मदयन, जब आप रवाना हुए ना मदियन की जानब, तो दिल में कहने लगे, क़ाला, ये कहने लगे, आसा, मुझे उम्मीद है, रब्बी, मेरा रब, यहदियनी सवा अस्सबील, मेरी रहनुमाई फरमाएगा सीधे रास्ते की तरफ। वलम्मा वरदा मा मदियन वजद अलैहि उम्मतम मिनन नास यसक़ून, और जब मदियन के पानी पर पहुंचे तो देखा वहां पर लोगों का एक गिरोह है, हजूम है, जो अपने मवेशियों को पानी पिला रहा है। वजदा मिन दूनिहिम, अब यहाँ पे बहुत प्यारी बात है, और देखिए उस गिरोह से अलग थलग क्या चीजें, दूनिहिम इम्रअतैनि तज़ूदान, दो औरतें देखी अपने रेवड़ को रोके हुए थे। क़ाल मा ख़त्बुकुमा, आपने पूछा तुम क्यों इस हाल में खड़ी हो। क़ालता ला नस्क़ी, उन दोनों ने कहा हम नहीं पिला सकती, हत्ता युस्दिर रिआ, जब तक कि चरवाए अपने मवेशियों को लेकर वापस न चले जाए। वह अबू ना शैख़ुन कबीर, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। फसक़ा लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल, तो आपने पानी पिला दिया उनके रेवड़ को, फिर वापस आके साया की तरफ आगे। फ़क़ाल रब्बि इन्नी लिमा अंज़लतु इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, और अर्ज़ करने लगे, मौला करीमा वाकई मैं इस खैर बरकत का जो तूने मेरी तरफ उतारी है मोहताज हूँ। फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, कुछ देर बाद आई आपके पास उन दोनों में से वो जो औरतें खड़ी थी ना, पहले तो एक हजूम था, सारे पानी मर्द थे पिला रहे थे, दो औरतें थी जो अपना रेवड़ रोकी हुई थी, लेकिन साइड पे खड़ी थी। तो जैसे शरीफ और हयादार लोग पूछते हैं, ऐसे इन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि हम इसलिए खड़े हैं कि अब अपनी बारी आएगी तो पिलाएंगे। तो ये मर्द थे, आगे बढ़ के पानी पिला दिया, और पानी पिला के अपना काम पूरा करके साइड पे चले जाए। अब वहां उन दोनों में से एक औरत आती है, जो दो बहनें थी उनमें से, आती कैसे अंदाज से, क्या अलस्तिहया, तमशी अलस्तिहया, शर्मो हया से चलती हुई। मर्दों की नजरें बड़ी तेज होती, मैं आपको बताऊं, जो शर्मो हया के साथ चल रही होती है ना, मर्दों को पता चल जाता है। और औरत की शान भी ये है कि वो हया के साथ चले। कुरान करीम हमें बोलने का स्टाइल भी सिखाता है और चलने का भी, कैसे औरतों को चलना चाहिए, हया के साथ। कालत, वो जो हया से चलती चलती आई थी ना, उसने आकर कहा, इन्नी अबी यदऊक,
کہ میرے والد تمہیں بلاتے ہیں. پیچھے بتایا تھا ہمارے والد بوڑھے ہو چکے وہ نہیں کر سکتے. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر والدین بوڑھے ہو چکے ہوں تو ہم عورتوں کو بھی کوئی کام کرنا پڑے تو حیا کے دائرے کے اندر، شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے ہم کام کر سکتے ہیں، بھلے بکریاں چرانے والا ہی کیوں نہ ہو. اور میں خود کتنے لوگوں کو جانتی ہوں بہت ہی حیا کے ساتھ وہ بکریاں چرا کے اپنے گھر والوں کا اور اپنا پیٹ پال رہے ہوتے، چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھا رہے ہوتے. اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے جو کیے جا سکتے، لیکن حیا کے ساتھ، ذہن میں رکھیے حیا کے ساتھ. لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا، تاکہ تم نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے نا اس کا تمہیں معاوضہ دے. نیک لوگ فری کام کر کے خوش نہیں ہوتے، نہ ہی فری کام کروا کے خوش ہوتے ہیں. نیک لوگ جب فری کام کرتے ہیں تو اللہ کی رضا ان کا مقصود ہوتا ہے، ریوارڈ نہیں چاہیے ہوتا. لیکن جن کو فری میں کام ان کا ہو جاتا ہے تو وہ بھی اس کو ضائع نہیں کرتے. ہم تو فری والے لوگ ہیں نا، ہمارا دل کرتے سب کچھ فری ہو، دین کا کام ہو فری ہو، سب کچھ فری ہو، بس فری 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 فری، اور پھر اس کی قدر بھی نہیں ہوتی ہے نا. ایسی بات تو کہا کہ کل جو آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا تھا نا اس کا معاوضہ دینے کے لیے کون بلا رہے؟ والد موت. فلما جاء، پس جب آپ ان کے پاس آئے، وقص علیہ القصص، اور اپنا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا، قال لا تخف، انہوں نے سونی تسلی دیتے ہو کہا ڈرو نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم بچ کر نکل آئے ہو ظالموں کے پنجے سے. تو یہ تسلی کا انداز بھی کتنا سونا. اور پیچھے ہم نے کیا سیکھا کہ ہم لوگوں کو اللہ کی رضا کی خاطر ہی کرنا چاہیے ہوتے، لیکن اگر کوئی بندہ کر رہا ہو تو اس سے بہتر ریوارڈ دینے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. ہم تو اس تاڑ میں لگے رہتے ہیں نا کہ کوئی زمین بھی بیچے، کوئی مجبوریوں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اور جب معاذ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے نا تو دونوں لوگ گھاٹے میں نہیں رہتے. قالت احداہما یا ابت استاجر، ان دو میں سے ایک خاتون نے کہا کہ والد محترم اسے نوکر رکھ لیجیے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہتر آدمی جس کو آپ نوکر رکھیں وہ یہ ہے، یعنی وہ ہے جو طاقتور بھی ہو، دیانتدار بھی ہو. یہ وہ عورتیں ہیں، دیکھیں یہ عورتوں کا ذہن بڑا چلتا ہے. کیا فرمائے کہ جو نوکر ہو ایسا نہ کمزور، ایسا نہ رکھ لو کہ تمہیں اس کا نوکر رہنا پڑے، بلکہ ایسا ہو طاقتور بھی ہو لیکن دیانتدار بھی ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں عورتوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. تو ہمیں اس میں سے جو پازیٹیو پوائنٹ ہے وہ ہم نے بھی نوٹ بھی کرنے اور پھر اس پر عمل بھی کرنا. قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، تو آپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں بیاہ دوں تمہیں اپنی ان دو جو بچیاں ان دو میں سے کسی ایک کے ساتھ، علی ان تأجرنی ثمانی حجج، بشرط یہ کہ تم میری خدمت کرو، یعنی تو میری خدمت کرے. کتنے سال؟ 8 سال تک. 8 سال اچھا خاصا وقت ہوتا ہے، ایک جاب بھی مل جاتی ہے، لیکن دوسرا کیا کہ اس کا معاوضہ یہ ہے کہ تمہیں بیٹی دی جائے گی. اچھی اگر عورت مل رہی ہو تو محنت کرنے میں حرج نہیں ہوتا. فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ، پھر اگر تم پورے کرو 10 سال تو یہ تمہاری اپنی مرضی. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں نہیں چاہتا کہ تم پر سختی کروں. ستجدنی انشاء اللہ، تو پائے گا مجھے اگر اللہ نے چاہا تو نیک لوگوں سے، من الصالحین، جو وعدہ ایفا کرتے ہیں، یہ صالح لوگ ہوتے ہیں. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذالک بینی و بینک، یہ بات میری اور آپ کے درمیان طے پا گئی. ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، ان دو میعادوں سے جو میعاد میں گزار دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی. واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ تعالیٰ جو قول و قرار ہم نے کیے اس پر نگہبان ہے. فلما قضا موسیٰ، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجل یعنی جو میعاد مقرر تھی وہ پوری کر دی. وسار بأہلہ آنس من جانب الطور نارا، اور وہاں سے چلے اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کے تو آپ نے دیکھا طور کے ایک طرف آگ. قال لأہلہم کثوا، آپ نے فرمایا اپنے اہل خانہ سے کہ تم یہاں ٹھہرو. انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید میں لے ہوں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر یا آگے لے ہوں. او جذوۃ من النار،
या आग की चिंगारी ले आऊं लअल्लकुम तफ्तलून, ताकि तुम उससे ताप सको, सर्दी है तो तुम्हें ठंड पहुंचे। शोरों का अपनी बीवियों का ख्याल तो बहुत होता है ना। फलम्मा अताहा नूदिया मिन शातिल वादिल अयमन, बस जब आप वहां गए तो आवाज आई वादी के दाएं किनारे से, फिल बुक़तिल मुबारकति मिनश शजरा, उस बाबरकत मकाम में एक दरख्त है। या मूसा, ए मूसा, इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, बिलाशुबा मैं हूँ अल्लाह जो रब्बुल आलमीन है। वन अलक़ी असाक, और जरा डाल दो जमीन पर अपने असा को। फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान्नुन वला मुदबिरा वलम युअक़िब, अब जो उसे देखा तो वो इस तरह लहरा रहा था, क्या चीज, असा, जैसे वो सांप हो। आप पीठ फेर कर चल दिए और पीछे मुड़कर भी ना देखे। इंसान है ना, इंसान के अंदर यानी फितरत में इन चीजों का डर तो होता है ना। कुरान करीम कहते सिर्फ अल्लाह से डरो, ये डर है फितरत। कब कहें कि ये शिर्क हो गया, एक नबी तो शिर्क से पाक है ना। लेकिन क्या हुआ कि वो फितरी डर था। सांप से वो थोड़ा पीछे आवाज आई, या मूसा अकबिल वला तखफ, सामने और डरो नहीं, इन्नका मिनल आमिनीन, यकीनन तुम हर खतरे से महफूज हो। उसलग यदक फी जैबिक, अब सुनो एक और काम है, अपना हाथ डालो अपनी गिरबान में, तखरुज बैदा मिन गैरि सू, वो निकलेगा सफेद चमकता हुआ बगैर किसी तकलीफ के। वदमुम इलैका जनाहक मिनर रहब, और रख ले अपने सीने पर अपना हाथ खौफ दूर करने के लिए। फजाने का बुरहानान मिर रब्बिक, हाथ का दूसरा काम शुरू हो गया। सीने पे हाथ रखो, सारा खौफ चला जाएगा। ये दो दलीलें हैं मिर रब्बिक, तुम्हारे रब की तरफ से, इला फिरौन व मलाइह, और उसके दरबारियों की तरफ जाना है, फिरौन और उसके दरबारियों की तरफ। इन्नम कानू कौमन फासिकीन, बेशक वो नाफरमान लोग हैं। तो ये तैयारी की फिरौन और उसके दरबारियों के पास जाने के लिए। काला, आपने अर्ज की, रब्बि इन्नी क़तलतु मिनहुम नफ्सन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, बड़े लोगों को अपना खौफ भी तो होता है ना। आपने अर्ज की, मौला करीमा, मैंने तो कत्ल किया था उनसे एक शख्स को, बस मैं डरता हूँ कहीं वो मुझे कत्ल ना कर डालें। व अखी हारून, और मेरा भाई हारून, वह अफ़सह मिन्नी लिसाना, वो ज्यादा फसी है मुझसे गुफ्तगू करने में, तो उससे भी फारसिल माया, भेज दे मेरा मददगार बना के। रिद एन युसद्दिक़ूनी, ताकि वो मेरी तस्दीक करे। इन्नी अखाफ़ु एन युकज़्ज़िबून, मैं डरता हूँ कि वो मुझे झुठलाएंगे। काला, अल्लाह ताला ने फरमाया, सनशुद्दु आदुदक बिअखीक, हम मजबूत करेंगे तेरे बाजू को, किसके जरिए से, तेरे भाई से। वनजअलु लकुमा सुल्ताना, और हम अता करेंगे तुम्हें ऐसा गलबा, ऐसी शौकत, फला यसिलूना इलैकुमा, कि वो तुम्हें यानी फिरौनी और उसके सरदार तुम्हें अजियत नहीं पहुंचा सकेंगे। बिआयातिना, हमारी निशानियों के बायस, अंतुमा, तुम दोनों, और मनित्तबाकुमुल गालिबून, फरमाया तुम और तुम्हारे पैरोकार ही गालिब आएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के लिए दुआ मांगी तो अल्लाह ने फरमाया हम मजबूत कर देंगे तेरे बाजू को। भाई अगर साथ हो तो वाकई ताकत ज्यादा हो जाती है। अभी जो गलत ट्रेंड चलता जा रहा है बहुत ही गलत है। क्या कहा जाता है कि किसी के यहाँ जॉब करना बेहतर है अपने के साथ जॉब करने से, यानी मिलके काम करने से बेहतर है किसी के यहाँ काम कर लिए जाए। ये भी बहुत गलत बात है। और इसी तरह जिसने वर्कर रखने हो या काम करवाना है तो वो भी क्या कहते हैं, गैरों को रख लो, बेहतर है अपनों को रखने से। ये कितना गलत तरीका है। अगर इस तरह अपनों से खाली नुकसान ही हुआ करता, हजरत मूसा दुआ ना करते और फिर अल्लाह कबूल ना करता। अल्लाह ने फरमाया तेरे भाई के जरिए से आपको ताकत मिलेगी। इससे हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमें अपनों का भला भी सोचना चाहिए और अल्लाह अपनों के जरिए इंसान को कामयाबियां देता है, ताकतों को मजबूत करता है, दुश्मनों के हाथ पड़ने से भी महफूज रखता है। हाँ अगर कान अपने हों तो। वमन इत्तबाअकुमुल गालिबून, तो क्या रब ने फरमाया कि तुम और तुम्हारे पैरोकारी गालिब आएंगे। फलम्मा जाअहुम मूसा बिआयातिना बय्यिनात, फिर जब आए फिरौनियों के पास मूसा अलैहिस्सलाम हमारी रोशन निशानियां लेकर, कालू मा हाज़ा इल्ला सिहरुम मुफ्तरा, तो उन्होंने कहा नहीं है ये मगर क्या है, जादू, खड़ा हुआ जादू, झूठा जादू।
وما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے نہیں سنی اس قسم کی باتیں اپنے پہلے ابا و اجداد کے زمانے میں. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی، میرا رب عالم، خوب جانتا، بما جاء بالہدی من عندی، اسے جس کی بارگاہ سے نور ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا. وما تکون له عاقبۃ الدار، اور وہی جانتا ہے کہ اس کا انجام اچھا ہوگا. بے شک انہ لا یفلح الظالمون، کیا فرمایا کہ بے شک بامراد نہیں ہوتے جو ظلم و ستم کرنے والے ہوتے ہیں. ہاں فلاح کن کو ملتی ہے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہوتے ہیں، جو متقی لوگ ہوتے ہیں. وقال فرعون، یہ سن کر فرعون نے کہا یا ایھا الملا، اے دیکھو درباریو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو نہیں جانتا کہ تمہارے لیے میرے سوا کوئی اور خدا ہے. اللہ نے طاقت دی تو خود ہی خدا بن بیٹھا، بد نصیب. فاوقد لی، پس آگ جلا میرے لیے. یا حامان، اے سن حامان، علی الطین فاجعل لی صرعا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، اے حامان، اور اس پر سن اینٹیں پکوا. کیا؟ آگ جلا، اس پر اینٹیں پکوا میرے لیے، پھر ایک اونچا محل تعمیر کر، شاید اس پر چڑھ کے میں سراغ لگا سکوں موسیٰ کے خدا کا. وانی لأظنہ من الکاذبین، اور میں تو اس کے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے. واستکبر ہوا وجنودہ فی الارض بغیر الحق، اور تکبر کیا اس نے اور اس کے فوجوں نے زمین میں نہ حق انہوں نے کیا. وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ انہیں ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا. فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم، پس ہم نے پکڑ لیے اسے اور اس کے لشکریوں کو اور پھینک دیا انہیں سمندر میں. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو دیکھو کیسا ہولناک انجام ہوا ظلم و ستم کرنے والوں کو. گھر بھی اس کو مارا جا سکتا تھا، ایک ایک کر کے بھی مارا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کی شان دیکھیے، وہی سمندر ان کو رستہ دیتا ہے اور ان ساروں کو اکٹھا کر کے سمندر میں ڈال کے اکٹھے ایک ہی دفعہ گندگی پلیتی کو ختم کر دیا. یہ انجام کیا ان لوگوں کا. وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اور ہم نے بنایا تھا انہیں ایسے پیشوا جو بلا رہے تھے اپنی رعایا کو آگ کی طرف. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور روز حشر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. وَأَتَبْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنًا، اور ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی ہے، ان گندے لوگوں کے پیچھے بھی لعنت لگا دی ہے، قیامت تک ان پہ لعنتیں برستی رہیں گی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن بھی ان کا شمار ملعونوں میں ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، اس کے بعد کہ ہم نے ہلاک کر دیا تھا پہلی نافرمان قوموں کو. یہ کتاب لوگوں کے لیے بصیرت افروز و ہدا اور سراپا ہدایت و رحمہ اور رحمت تھی. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. یہ کتاب اس لیے تھی، پہلے ہلاک کیا، سارا کوئی دکھایا تجربے کے، دیکھو یہ دیکھو کیا ہوا، اور اب پھر کتاب پھر بھی کہا یہ بصائر للناس، بصیرت افروز ہے لوگوں کے لیے، اور سراپا حیات اور ہدایت اور رحمت، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. وما كنت بجانب الغربی، اور آپ نہیں تھے طور کی مغربی سمت میں. اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف رسالت کا حکم بھیجا اور نہ آپ گواہوں میں شامل تھے. وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، لیکن ہم نے پیدا فرمائی کئی قومیں یکے بعد دیگرے اور کافی لمبا عرصہ گزر گیا. وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، ان پر اور انہوں نے عہد خداوندی بھلا دیا اور آپ اہل مدین میں مقیم نہ تھے. تتلو علیہم آیاتنا، تاکہ آپ پڑھ کر سناتے انہیں ہماری آیتیں. ولکننا کننا مرسلین، لیکن ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے تھے. وما کنت بجانب الطور،
اور آپ اس وقت طور کے کنارے پر نہیں تھے، اذ نادینا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تھی، ولاکن رحمتا من ربک، لیکن یہ آپ کے رب کی محض رحمت ہی تو ہے، لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر، کہ اس نے آپ کو ان حالات پر آگاہ کر دیا تاکہ آپ قہر الہی سے ڈرائیں اس قوم کو جن کے پاس ابھی ما آتاہم من نذیر، یہ کیا ہوا؟ ما آتاہم من نذیر، جن کے پاس ابھی کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، من قبل، آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے، ولولا ان تصیبہم مصیبہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب پہنچے انہیں کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، ان اعمال کے باعث جو انہوں نے کیے، فیقولو، تو وہ یہ کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا، کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول، فنتبع آیاتک، تاکہ ہم پیروی کرتے تیری آیات کی، ونکون من المؤمنین، اور ہم ہو جاتے ایمان لانے والوں میں سے۔ یہ کریم رب وجہ بتا رہا ہے، فلما جاءہم الحق من عندنا، پھر جب آ گیا ان کے پاس حق ہماری جناب سے، تو وہ قالو، کہنے لگے، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کیوں نہ دیے گئے انہیں اس قسم کے معجزے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ ان ابکاروں سے پوچھو تو سی، اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا انہوں نے انکار نہیں کیا تھا ان معجزات کا جو موسیٰ کو دیے گئے تھے؟ قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے کہا تھا نا موسیٰ اور ہارون دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ وقالوا انا بکل کافرون، نیز انہوں نے کہا ہم ان تمام کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی انہوں نے کہا تھا۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ، آپ فرمائیے تم لے آؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس سے، وَأَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جو زیادہ ہدایت بخشے یا ہدایت بخشو ان دونوں یعنی قرآن اور تورات سے، تو میں اس کی پیروی کروں گا۔ کیا کیا؟ اتبعوا ان کنتم صادقین، تو میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو، تو لاؤ تم یہ چیزیں۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، پھر اگر وہ قبول نہ کریں نا آپ کے ارشاد کو، فَعْلَمْ، تو جان لو، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ وہ صرف اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور کون زیادہ گمراہی سے جو پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی ہدایت، کسی رہنمائی کے بغیر۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کن کو؟ ظالم قوم کو، ظالم لوگوں کو۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمَ الْقَوْلُ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم مسلسل بھیجتے رہے ان کی طرف اپنا کلام تاکہ وہ نصیحت قبول کرے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ، جن کو ہم نے عطا فرمائی نا کتاب، نزول قرآن سے پہلے کی بات ہو رہی، ہم بھی یؤمنون، وہ اس پر ایمان لائیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب یہ ان کے سامنے پڑھی جاتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم ایمان لے آئے، انہ الحق من ربنا انا كنا من قبلہ مسلمین، ہم ایمان لے آئے اس کے ساتھ، کیوں؟ بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم اس سے پہلے ہی مان چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتين، یہ لوگ ہیں جنہیں دیا گیا تھا ان کا اجر ایک دفعہ نہیں، مرتين، 2 مرتبہ۔ وجہ بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے۔ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور وہ دور کرتے ہیں نیکی کے ساتھ برائی کو۔ ومما رزقناہم ينفقون، نیز اس مال سے جو ہم نے ان کو دیا ہے نا خرچ کرتے ہیں، ان کے مائنڈ میں یہ اللہ نے دیے اس لیے اس کے راستے میں دے رہے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، اور جب وہ سنتے ہیں نا کسی بےہودہ بات کو تو چسکے نہیں لگاتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیر لیتے عنہ، اس سے۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا، اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال، ہم نیکیاں کر کے بہت نیک نہیں ہو جاتے، دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے نہیں وہ دیکھتے، بلکہ کیا انداز ہوتا ہے، کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے انداز، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ سلام علیکم، تم سلامت رہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنے کے خواہاں نہیں ہیں۔ جاہلوں سے الجھنا یہ بھی بڑی ضلالت کی بات ہوتی ہے، پہلے کوشش کریں، لیکن دیکھیں جب یہ ماننے والا ہے ہی کوئی نہیں، جاہل ہے، اس کے دل و دماغ میں تو غلط بات ہی بیٹھی ہوئی ہے، رہنے دو اس کو۔ انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کریں، محبوب چاہتے تھے نا ہر ایک کے لیے،
ہدایت. لیکن اللہ نے بڑی سونی تسلی دی، محبوبہ رہنے دو. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ساری بات اپنی طرف کر دی. البتہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وہ عالم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو. وقالو، اور انہوں نے کہا، ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، اگر ہم اتباع کریں ہدایت کا آپ کی معیت میں، آپ کے ساتھ میں، تو ہمیں اچک لیا جائے گا ہمارے ملک سے. اولم نمکن لہم حرما، تو کیا ہم نے بسا نہیں دی انہیں حرم میں جو آمنہ، جو امن والا ہے. یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف ہر قسم کے پھل. اللہ تعالیٰ کتنی محبت سے سمجھا رہے، یہ رزق ہے نا ہماری طرف سے. مکہ میں جہاں کچھ بھی نہیں اگتا تھا ادھر سارا کچھ تو ملتا ہے. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت کچھ نہیں جانتی. ہم تو ہماری نظر پھر بھی پھلوں تک ہی رہتی ہے نا. ایسی بات ہماری نظر یہ کیوں نہیں جاتی کہ جہاں کھیتی باڑی بھی نہیں تھی اللہ وہاں پہنچا سکتے ہیں. اللہ رازق ہے، اللہ ہر جگہ پہنچا سکتے. بندے کا کام تو خالی محنت کرنا ہوتا ہے نا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور ہم نے کتنے شہر برباد کر دیے جب وہ فخر کرنے لگے اپنی خوشحالی پہ. ہم بھی ایسا کریں، غلط بات ہے. ہاں، جب خوشحالی اللہ دے نا تو بندے کو جھک جانا چاہیے. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ، بس یہ ہیں ان کے گھر جن میں سکونت نہیں کی گئی ان کے بعد، ایسے وہ ویران پڑے. الا قلیلا، مگر بہت کم عرصہ. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور آخرکار ہم ہی تو ان کے وارث بنے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اور نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا ایسے ہی بستیوں کو یہاں تک کہ بھیجے پہلے ان کے مرکزی شہر میں کوئی رسول، پھر یتلو علیہم آیاتنا، پڑھ کر سنائے وہاں کے رہنے والوں کو ہماری آیتیں. وما کننا مہلک القری الا، اور ہم نہیں ہیں ہلاک کرنے والے بستیوں کو مگر یہ کہ اہلھا ظالمون، مگر ان کے جو بسنے والے زیادہ ہی ظالم ہیں. اس وجہ سے وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، اور جو چیز دی گئی ہے نا تمہیں تو یہ سامان ہے دنیوی زندگی کا، سامان ہے دنیوی زندگی کا. وزینت، اور اس کی زیب و زینت ہے. تو سنو وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نا وہ بہتر بھی ہے، دیر پر بھی. افلا تعقلون، کیا تم اتنی بھی حقیقت کو نہیں سمجھتے؟ افمن وعدنا، تم غرض سوچو تو صحیح، ذرا سوچو. وہ نیک بخت جن کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا، وعدنا وعدن حسنا، ایسا وعدہ نہیں، وعدہ کیا بہت ہی اچھا وعدہ. فهو لاقیہ کما متعنا متاع الحیات الدنیا، بہت اچھا سا وعدہ، اور وہ اس کے پانے والا بھی ہے، اور وہ اس کے پانے والا بھی اس بدبخت کی مانند ہو سکتا ہے جس سے ہم نے دنیاوی زندگی کا سامان دیا ہے. ثم ہوا یوم القیامت من المخترین، پھر وہ اس چند روزہ آسائش کے بعد روز قیامت مجرموں کے کٹہرے میں پیش کیا جائے گا. پچھلی کیا بات ہے کہ اچھے عمل کا کون جزا دے گا؟ اللہ دوہرا دیتا ہے خوش قسمتوں کو، اور جو دنیا میں ہی پھنس جاتے ہیں اس کا انجام کتنا ہوتا ہے بروز قیامت؟ وہ مجرموں کے کٹہرے میں ہوتا ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اس دن اللہ تعالیٰ آواز دے گا. فَيَقُولُ أَيْنَ الشُّرَكَاءُ، کہ کہاں ہیں وہ شریک، الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جنہیں تم میرا شریک گمان کیا کرتے تھے. قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، کہیں گے وہ لوگ جن پر عذاب کا فرمان ثابت ہو چکا. ربنا، اے سونے کریم ربا، ہاؤلاء الذین اغوینا، یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا. اب تو انہوں نے سارا دیکھ لیا نا. اغویناہم کما غوینا، ہم نے انہیں بھی گمراہ کیا جسے ہم خود گمراہ ہوئے. تبرأنا الیک، ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف متوجہ ہوئے. ما کانوا ایانا یعبدون، اور وہ ہماری پوجا نہیں کیا کرتے تھے. وقیل ادعوا شرکاءکم، اور انہیں کہا جائے گا اب پکارو نا اپنے شریکوں کو. فدعوہم فلم یستجیبوا لہم، تو وہ انہیں پکاریں گے لیکن انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے. ورأوا العذاب، اب کیا ہوگا؟ اب تو انہوں نے عذاب جو دیکھ لیا ہوگا نا، جواب نہیں دیں گے اور دیکھ لیں گے عذاب کو. لو انہم کانوا یہتدون، کیا اچھا ہوتا اگر وہ ہدایت یافتہ ہوتے. اب تو سزا کو دیکھ لیا، اب کیا فائدہ ربنا ربنا کہنے کا؟ کاش وہ پہلے ہی کہہ دیتے ربنا، مان لی ہم نے تیری، تو پھر فائدہ ہوتا نا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن اللہ تعالیٰ آواز دے گا انہیں. فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ،
انہیں پھر پوچھے گا تم کیا جواب دیا تھا ہمارے رسولوں کو، جب رسول جو تمہارے پاس آئے تھے کیا جواب دیا تھا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَسْتَسَاءَلُونَ، تو اندھی ہو جائیں گی ان پر خبریں اس دن، بس وہ مارے دہشت کے ایک دوسرے سے کچھ نہ پوچھ سکیں گے۔ ابھی تو زبانیں چلاتے ہیں پھر کچھ نہ پوچھ سکیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ، تو وہ جس نے ابھی توبہ کر لی، وآمنا اور ایمان لائے، وعمل صالحا اور نیک عمل کیے، سونا رب یہ بھی کہہ رہے تو وہ جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک عمل کیے، فعصا یقینا وہ ان یکون من المفلحین، وہ کامیاب کامران لوگوں میں ہوگا۔ وربک یخلق ما یشاء ویختار، اور آپ کا رب پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے اور پسند فرماتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ ما کان لہم الخیار، نہیں ہے انہیں کچھ اختیار۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے، برتر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، جو وہ چھپائے ہوئے ہیں ان کو، یعنی جو سینوں میں چھپا ہوا ہے نا، اس گند کو بھی مالک دیکھ رہا ہے اور جو ظاہر ہے وہ بھی۔ ہم ذرا اپنا تو سوچیں، ہم لوگوں کے سامنے تو بڑا نیک بنتے ہیں نا، دل کرتا ہے لوگ ہمیں نیک کہیں، تو کیا ہم من کے ستھرے لوگ ہیں؟ یاد رکھیے جو من کے ستھرے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے لیے نیک بنتے ہیں، اللہ ان کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں۔ آپ خود مجھے بتائیں کیا عارضی طور پہ لوگوں کے سامنے اپنی زبان سے نیک کہلوانا چاہتے ہیں یا صحیح کا کام کریں گے؟ انشاءاللہ یقیناً ہم لوگ اللہ کے سامنے جب نیک ہوں گے تو لوگوں کی زبانوں پہ خود بخود جاری ہو جائے گا۔ اللہ دونوں جانوں کی استیں دیکھتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہ سونا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ، اسی کو زیبائیں ہر قسم کی تعریف دنیا میں، وَالْآخِرَةِ آخرت میں، وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، آپ فرمائیے بھلا اتنا تو سوچو، إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، اگر بنا دے اللہ تعالیٰ تم پر رات ہمیشہ کے لیے، کتنی بڑی بات ہے، لیل سرمدا، ہمیشہ کے لیے رات بنا دے تو کتنی گھٹن ہو، الی یوم القیامہ، قیامت تک، من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہے، یاتیکم بدعاء، جو لا دے تمہیں روشنی، افلا تسمعون، کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ اتنی بڑی بات بھی سن نہیں رہے ہو؟ ہے کوئی نہیں؟ قل ارأیتم، فرمائیے بھلا تم اتنا تو سوچو، ان جعل اللہ علیکم النہار، اگر بنا دے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے نہارا سرمدا، پیچھے کیا تھا؟ لیل سرمدا، یہی تھا نا، یا نہارا سرمدا، ہمیشہ کے لیے اگر دن ہی بانجے، الی یوم القیامہ، قیامت تک، من الہ غیر اللہ، ہے کوئی خدا اللہ کے علاوہ؟ یأتیکم باللیل تسکنون فی، جو لا دے تمہیں رات جس میں تم آرام کر سکو۔ افلا تبصرون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ کیا تم اتنا بھی نظر نہیں آتا؟ ومن رحمتہ جعل لکم اللیل، اور ماذ اپنی رحمت سے اس نے بنا دیا تمہارے لیے رات کو، اگر رات نہ بناتا تو غریبوں سے کام لے لے کے لوگ جھلنا کر دیتے۔ والنہار لتسکنوا فیہ، اور پھر دن کو تاکہ تم آرام کرو، لتسکنوا فیہ، اور تم تلاش کرو، رات کو آرام کرو اور دن کو اللہ کا رزق تلاش کرو، ولتبتغوا من فضلہ، اس کا رزق تلاش کرو دن میں، اس کا فضل تلاش کرو دن میں۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ لگاتار دن ہوتا تو کتنا مشکل ہوتا، اگر لگاتار رات ہوتی تو کتنا مشکل ہوتا، ابھی کتنا آسان ہوتا ہے ہمارے لیے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بھی بنو، یہ نہ ہو کہ خالی دن کو تو آپ لگے رہو رزق کے پیچھے، رات کو سونے کے پیچھے نہیں۔ یہ جو رات اور دن آتا ہے نا، تم اپنے اللہ کا شکر بھی ادا کرو، سونے مولا اتنی سونی روشنی دی ہے، بغیر بل کے ہم سارا کام تیری روشنی میں کر لیتے، اور اتنی خوبصورت رات، اتنی خوبصورت ٹھنڈی رات سونے کے لیے۔ تو اس وجہ سے میں کہتی ہوں کہ سوچا کرو تاکہ شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں آواز دے گا، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاؤُ، فرمائے کہاں ہیں وہ جنہیں تم نے میرا شریک خیال کیا، الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، ان کے تم لوگوں کا کیا تصور تھا
کہ میرا شریک خیال کیا کرتے تھے. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم نکالیں گے ہر امت سے گواہ. فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پھر ان امتوں کو ہم کہیں گے لے وہ اپنی دلیل. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو وہ جان لیں گے کہ بے شک حق اللہ تعالیٰ کے لیے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو افطرا وہ باندھا کرتے تھے. ان قارون، بے شک قارون کان من قوم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. اس نے کیا کیا؟ فبغى علیہم، اس نے سرکشی کی ان پر. وآتیناہ من الکنوز، رب ذوالجلال فرما رہے ہم نے دے دیے تھے اسے اتنے خزانے، یہاں سے بہت زیادہ دولت کا آپ خود اندازہ لگائیے. قرآن کریم تذکرہ کرے اتنی زیادہ دولت. ما ان مفاتحہ، کہ ان کی چابیاں، جو اس کے خزانوں کی چابیاں تھی وہ اتنی زیادہ تھیں کہ اس کے بوجھ سے لتنوع بالعصبہ، عصبہ کہتے ہیں 10 یا 15 کی جماعت کو کہتے ہیں. اولي القوہ، یعنی ان چابیوں کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ وہ جو عصبہ تھا نا، ایک جتھا تھا طاقتور، ان کی کمروں کو وہ بوجھ سے جھکا دیتی تھی. اب تالے کتنے زیادہ ہوں گے، اور پھر وہ جو رومز تھے ان کے اندر دولت کتنی زیادہ ہوگی، آپ خود ذرا سوچئے. اذ قال له قومه، جب کہا اسے اس کی قوم نے، لا تفرح، زیادہ نہ خوش ہو، ان اللہ لا يحب الفارحین، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا اترانے والوں کو. وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، اور طلب کر اس مال سے، اس دولت سے جو دیا ہے تجھے کریم رب نے. کیا طلب کر؟ آخرت کا گھر طلب کر، اس سے اپنی آخرت کو اچھا کر. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور نہ بھول جا اپنے حصے کو دنیا سے. دنیا میں جو اپنے لیے کچھ کرے گا، جیسے صحابہ کو پوچھا گیا کہ میرے صحابہ آپ کو بتائیے آپ کا اپنا مال پیارا ہے یا دوسروں کا؟ تو عرض کرنے لگے محبوبہ ہر ایک کو اپنا پیارا ہوتا، ہمیں بھی اپنا پیارا ہے. فرمایا آپ کا اپنا وہ ہے جو آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے کر جاتے ہو، باقی تو ورثہ ہے، بعد والوں کی مرضی جدھر کریں. تو یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے کچھ کر جو احسن، اور یہ بھی کیا احسان کیا کرو، کس پر؟ غریبوں پر. کما احسن اللہ علیک، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے. ولا تبغ الفساد فی الارض، اور نہ خواہش کر فتنہ فساد کی ملک میں. ان اللہ لا يحب المفسدین، یقیناً اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا فساد برپا کرنے والوں کو. قال انما اوتیت علی علم عندی، وہ کہنے لگا مجھے دی گئی یہ دولت، یہ ثروت اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے. کس کو کریڈٹ دیا؟ اپنے علم کو، اپنی محنت کو سارا کریڈٹ دیا. اولم یعلم ان اللہ، کیا اس مغرور کو اتنا بھی علم نہیں؟ قد اہلک من قبلی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر ڈالی اس سے پہلے. من القرون، کتنی قومیں ہیں جو ہلاک ہوگی اس سے پہلے. من ہوا اشد منہ قوہ، جو اس سے قوت میں کہیں زیادہ سخت تھی. وہ اکثر جمع، اور دولت جمع کرنے میں بھی کہیں زیادہ تھی. اب ان کے پاس کتنا زیادہ ہوگا. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور نہیں دریافت کیجیے یا کیے جائیں گے مجرموں سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جائیں گے. فخرج علی قوم فی زینت، الغرض ایک دن وہ نکلا اپنے قوم کے سامنے بڑی زیب و زینت کے ساتھ. قال، کہنے لگا، الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو آرزو مند تھے دنیاوی زندگی کے. اب اس کا مال دیکھے جو دنیاوی زندگی کے آرزو کرنے والے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ یا لیت، اے کاش، لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی اس قسم کا مال و دولت، جاہ و جلال نصیب ہوتا جیسے اوتی قارون، جیسے قارون کو دیا گیا. انہ لذو حظ عظیم، واقعی وہ تو بڑا خوش نصیب ہے. دنیا کے لوگ سطحی سوچوں والوں نے کیا کہا؟ تو بڑا خوش نصیب ہے. وقال، اور کہا، الذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا تھا، یعنی اور کہا ان لوگوں نے جنہیں اس دنیا کی بے ثباتی کا علم دیا گیا تھا، دنیا فانی ہے اس کا علم دیا گیا تھا، انہوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن،
صد افسوس تمہاری عقل پر، ایسی باتیں کرتے ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لے آیا، وعمل صالحا، ایمان کے ساتھ اس نے عمل صالح کیے، ولا یلقاها الا الصابرون، اور نہیں مرحمت کی جاتی یہ نعمت سوائے صبر کرنے والوں کے۔ پھر اینڈ کیا ہوتا ہے اس کا؟ فخسفنا به وبداره الارض، بس ہم نے غرق کر دیا اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی، کدھر؟ زمین میں دھنسا دیا۔ فما کان له من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، تو نہ تھی اس کے حامیوں کی کوئی جماعت جو اس وقت اس کی مدد کرتی اللہ تعالی کے مقابلے میں۔ وما کان من المنتصرین، اور وہ خود بھی اپنا انتقام نہ لے سکا، اور نہ لے سکا وہ انتقام۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور صبح کی ان لوگوں نے جو کل تک اس کے مرتبے کی آرزو کر رہے تھے، جسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا، یقولون، یہ کہتے ہوئے آرزو کر رہے تھے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، اوہو اب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ یبسط الرزق لمن یشاء، رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، وسعت دیتا ہے رزق کو، وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا، پھر انہوں نے کیا کہا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا، لخسف بنا، تو ہمیں بھی زمین میں گاڑ دیتا اللہ۔ وَيْكَأَنَّهُ، اوہو اب پتہ چلا، لا یفلح الکافرون، کہ کفار تو بامراد نہیں ہوتے۔ تلک الدار الاخرہ، یہ آخرت کا گھر، اللہ فرما رہا ہے، نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض، کہ آخرت کا گھر ہم مخصوص کر دیں گے اس کی نعمتوں کو ان لوگوں کے لیے جو خواہش نہیں رکھتے زمین میں بڑا بننے کی۔ ذرا سوچیے، ولا فساد،